خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے ایمانی بھائیوں، رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا، اس نظام کو بنایا، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا. اس دنیا کو جب سجایا، ہر اشیاء سے، ہر چیز سے جو اس میں لانی تھی وہ تمام چیزیں جب لا دی، تو روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے انتظام کے لیے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے یہ اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ ان چیزوں سے اس کائنات میں روشنی آ جائے. یہ بظاہر نور تھا تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، جو ہم پھول دیکھتے ہیں، جو باغات دیکھتے ہیں، جو نہریں دیکھتے ہیں اور جو جھرنے دیکھتے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں. یہ بظاہر نور تھا. تو اس کے بعد انسان کو بنانے کے لیے سوچا، اور انسان کو بنانے کے لیے یہ ذکر فرشتوں سے کیا. فرشتوں سے کہا قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں، میں ایک ایسے نائب کو بنانے والا ہوں جو میرا پیغام، جو میری وحدانیت کو بیان کرے گا، میرے سامنے سجدہ ریز ہوگا، میرے سامنے میری عبادت کرے گا، میری پرستش کرے گا، میری پوجا کرے گا. تو فرشتوں نے آگے سے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا باری تعالیٰ، ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، ہم ہیں نا آپ کی پرستش کے لیے، ہم آپ کی حمد بیان کریں گے، ہم آپ کی بڑائی بیان کریں گے، ہم یہ کام کریں گے. آپ ایسی قوم کو کیوں بناتے ہو جو دنیا میں جانے کے بعد، جو آپ کی زمین میں چلنے کے بعد، آپ کا کھانے کے باوجود، آپ جو رزق دیں گے وہ رزق کھانے کے باوجود آپ کو بلا دے گی، خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، ایک دوسرے سے لڑے گی، جھگڑا کرے گی. آپ ایسی قوم کو کیوں بناتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا انی اعلم ما لا تعلمون. میرے فرشتوں، بے شک تمہیں میں نے اگر سجدے میں رکھا تم سجدے میں ہو، تمہیں رکوع میں کہا رکوع میں رہو تو تم رکوع میں ہو، تمہیں اگر کہا کھڑے رہنے کے لیے تم کھڑے ہو. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو انسان میں بنانے والا ہوں یہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں. یہ میں انسان جو بنا رہا ہوں اس کے اندر میں نے دو صفات رکھی ہیں. برائی کی بھی صفات رکھی ہے، اچھائی کی بھی صفات رکھی ہے. یہ چاہے تو اچھائی کو اختیار کرے، چاہے تو برائی کو اختیار کرے. یہ اس کے اندر یہ آپشن ہے. یہ چاہے تو جو مرضی اختیار کرے. اگر یہ اچھی چیزوں کو اختیار کرے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. پھر اس کے لیے میں نے جنت کے وعدے رکھے ہیں، اس کے لیے میں نے وہ وعدے رکھے ہیں جو قرآن کریم نے سورہ نبا میں فرمایا کہ ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. ایسی جنت ہے، ایسی جگہ ہے، ایسی نہریں ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں یہ کوئی ایسی لغو بات نہیں سنے گا. دنیا میں یہ پریشان ہو جاتا ہے، دنیا میں یہ دیکھتا ہے ادھر بھی جھمیلا، ادھر بھی کوئی فساد، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی جھگڑے، ادھر جائے ادھر بھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی
کوئی بات سنتا رہتا ہے جس سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو جب یہ میرا بندہ یہ وہ کام کر کے آئے گا جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہے، تو پھر اس کو میں وہ نعمتیں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں قرآن کریم میں گنائی اور کہا جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا جو بے حساب انعام ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو تو بنا دیا، ہر انسان کے اندر، یہ قرآن کریم نے کہا کہ قرآن کریم میں سورہ شمس کے اندر آیت نمبر 8 میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس کے اندر دونوں صفتیں رکھ دی۔ یہ چاہے تو آپ اچھائی کو اختیار کرے، اگر آپ چاہے تو برائی کو اختیار کرے، چاہے تو تقوی والی صفت اپنے اندر لائے، چاہے تو اللہ کا باغی ہو جائے، چاہے تو اللہ کا نافرمان ہو جائے، چاہے تو اللہ کا باغی ہو جائے، اللہ کا انکار کر دے۔ یہ دو صفتیں انسان کے اندر رکھی۔ ہر انسان اچھے اور برے کی تمیز جانتا ہے، یہ انسان نے شروع میں فطرت انسان کے اندر رکھ دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راہ راست جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت انسان کو پیدا فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے اس انسان کا وجود ہوا ہے، وہ مقصد انسان کو کون بتائے گا؟ اب یہ مقصد بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ یہ رسول، یہ جو میرے پیغام رساں ہیں، یہ جو میرا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ جو باعزت اور بابرکت ہستیاں ہیں، یہ آئیں گی اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کے وحدانیت کو لوگوں کو بتائیں گی، اور اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بتائیں گی، اس مالک کا تعارف کرائیں گی جس مالک نے ہمیں پیدا فرمایا، جس مالک کے منشا کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ منشا یہ رسول ہمیں بتائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ آپ نے بتانا ہے، اور اس کے ساتھ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی گواہی دی، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں خود اس کی طرف گواہ ہوں۔ اور چنانچہ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کے بندوں کو یہی وحدانیت پہنچائی، یہی اللہ کی وحدانیت بتائی، اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا کہ جو اللہ کو ایک مانے گا، اس کی پرستش کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی کی تمام انبیاء نے دعوت دی، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور تمام نے یہی دعوت دی۔ اور پھر جب وہ وقت آیا، جب میرے اور آپ کیا آقا حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، اب یہ ایک مدت تک یہ نبی آتے رہے، ہر قبیلے میں نبی آئے، ہر قصبے میں، ہر خاندان میں نبی آئے، اور ہر ایک نے یہی دعوت دی۔ اور اس کے بعد جب انسانیت بالغ ہو گئی، جب انسانیت اس مقام پر پہنچی، جب انسانیت اس عروج پر پہنچی، جب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، جب اس کے بعد پھر اللہ کا کوئی پیغام رساں نہ آتا، اس مقام پر جب انسانیت پہنچی، کیونکہ جب انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کپڑا ہوتا ہے، پھر ناپ بدلتا رہتا ہے اور کپڑے اس کے بدلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ 25 سال کا جوان ہو جائے، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے پھر ایک ہی ناپ کا اسے سوٹ لگتا ہے، اور ایک ہی ناپ کا اسے جوتا لگتا ہے۔ ایسے ہی جب انسانیت بالغ ہو گئی، انسانیت اس مقام پر پہنچ گئی، انسانیت اس جگہ پر پہنچ گئی کہ اس ہستی کو آنا پڑا، اور اس ہستی کو اس سے پہلے کیا منظر تھا؟ اس سے پہلے وہ منظر تھا جو 570 سال پہلے آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ہستی آئے گی اور ایک ایسا رسول آئے گا جس کے لیے جو یہ وجہ کائنات ہے وہ آئے گا، اور اس سے پہلے اور لوگوں کے دل سے وہ ایمان کی کرنیں ختم ہو گئی تھی، وہ نور ختم ہو گیا تھا، وہ اندر وہ جو ایمانی نور ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور جو کوئی کسی کے پاس بچی کچی کچھ کرنے موجود تھی، وہ بھی کئی پہاڑیوں میں تھے، وہ بھی کئی چھپ کر وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ان کے دل چیختے تھے کہ کب آئے گی وہ ہستی، کب آئے گا وہ رسول، کب آئے گا؟ اور ان کی اس فریاد کو اللہ نے سنا، اور اس طریقے سے قرآن کریم نے جواب دیا لقد جاءکم رسولنا یبشر لکم کہ انسان کے پاس اس وقت یہ خوشخبری دی گئی، اس وقت تمہارے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اس وقت ایک ایسا پیغام رسا آیا جب انسانیت کو جب کوئی رسول نہیں آ رہا تھا، انسانیت لاچار ہو گئی تھی، انسانیت بھول چکی تھی اپنے مالک کو، انسانیت بھول چکی تھی اس ہستی کو جس نے اس انسان کو بنایا،
جس مقصد کے تحت انسان پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کو انسان بھول چکا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور جہاں پر اس ہستی کو آنا تھا اس جگہ کا انتخاب ہوا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ ہے جہاں پر آج مکہ المکرمہ ہے، اس جگہ کا انتخاب ہوا، اور آپ علیہ السلام کو اس جگہ آنا تھا، اور اس سے پہلے اس بستی کو بسایا گیا۔ وہ کیسے بسایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم ہوا کہ وہ اس وقت شام میں تھے، ان کو کہا کہ جائیے آپ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر جائیے اور اس جگہ کو آباد کیجئے۔ ان کو لے کر آئے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ وہ آئے اور اس جگہ پر ان کو چھوڑ کر چل دیے، اور حضرت روایات میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چلی اور ان سے پوچھنے لگی، بار بار پوچھ رہی ہے کہ آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی یہاں انسانیت ہے، کوئی نہیں ہے، ایک بیابان علاقہ، ایک سنگلاخ پہاڑیاں ہیں اور ایسی جگہ ہے یہاں پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور وہ ابراہیم خلیل اللہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، اور پھر خود ہی کہتی ہیں جہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ کہتی ہیں ذرا تزیرونا، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس جگہ کے لیے انتخاب ہوا، تو آپ علیہ السلام اس جگہ آئے، اس مکہ شہر میں آئے، اور جہاں پر اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی وہ مکہ شہر آباد ہوا، اور وہ قصبے سے قبیلہ اور خاندان اور قبیلے اور شہر بن چکا تھا۔ اور پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسے قوم میں پیدا ہوئے کہ جو امی تھے، جن کا نام ان پڑھ پڑھ چکا تھا، جن کو جو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ اس سے پہلے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور بھی جن کو اللہ کی طرف سے کتابیں ملی تھی، تورات ملی تھی، انجیل ملی تھی، زبور ملی تھی، یہ سارے تھے، لیکن انتخاب امیوں کا ہوا۔ ان امیوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ بتایا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ ان امیوں کا انتخاب ہوا۔ ان کا کیوں انتخاب ہوا؟ ان کا اس لیے انتخاب ہوا کہ یہ وہ قوم تھی جن کے دل میں یہ کوئی چاپلوسی نہیں تھی، جن کے دل میں ایسا نہیں تھا کہ دھوکہ دہی کرتے، دغا بازی کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کرتے، یہ ان کے دل میں یہ میل نہیں تھا۔ ان کے اوپر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہیں ہوا تھا جس نے ان کو یہ چاپلوسیاں سکھائی ہوں، یہ وہ قوم تھی، اس لیے ان کو بھیجا گیا، اور اس لیے انہیں بھیجا گیا۔ اور جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی توحید کو، رسالت کو مانا، اور یہ جب مانا تو ایسے چٹان بن کر کھڑے ہوئے، اور ایسے پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، اور ایسا اس دین کو پھیلایا، اور اللہ کے نبی کی رسالت کو پھیلایا، اور ہر جگہ گھومے، اور ہر جگہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے پھرے۔ اور علامہ اقبال نے کہا، شکوہ کیا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھے کہ کبھی ناکام پھرے۔ کہ اللہ سے شکوہ کیا، کہا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بار ظلمات کو دوڑا دیے گھوڑے بھی ہم نے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کو شکوہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ مقام بھی تھا، کبھی مسلمانوں کا وہ مقام ہوتا تھا جب انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا اور ان کی پیروی کی، ان کو اپنی زندگی میں لایا، ان کو اپنے عملی طور پر عملی جامہ پہنایا۔ آج ہم کہتے ضرور ہیں، آج ہم رسول کا دعویٰ، غلام رسول کا دعویٰ کرتے ضرور ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر وہ کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ باتیں ان کے اندر تھی، وہ صحابہ کے اندر وہ باتیں تھیں کہ علامہ اقبال کو شکوہ کرنا پڑا، اور علامہ اقبال نے شکوہ کیا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، اور پھر تو کہتا ہے ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ یہ اللہ سے شکوہ کیا، اور جب کفر کا فتویٰ لگا اور پھر فوراً جواب شکوہ کہا۔ یہ اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہوا تھا، اور ان ہستیوں نے وہ کام کیے تو ان کو یہ بات کہنی پڑی، اور انہوں نے یہ کہا، پھر جواب شکوہ میں کہا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اور پہلے کہا تھا ہم نے، پھر کہا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ میرے قرآن کو ہاتھوں میں اٹھایا کس نے؟ پھر کہا کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آباء و اجداد، مگر تم کیا ہو؟ تھے تو وہ تمہارے ہی
آبا و اجداد مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے ان کی پیروی کر لی، اگر ان کا وہ طریقہ اختیار کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ناکامی ہمارا مقدر ہے، ورنہ ذلت ہمارا مقدر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، ہم سیرت کو پڑھنے والے ہو جائیں، ہم اس ہستی کو پڑھیں جو وجہ کائنات تھا۔ اگر ہم نے اس ہستی کو پڑھا، خود سے پڑھا، پوری دنیا بھر کی خبریں ہم ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس ہستی کو پڑھیں گے تو ضرور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.